دنیا میں جب کوئی بڑا اوکیشن ہوتا ہے، کوئی بڑا موقع ہوتا ہے، ہم بڑی تیاریاں کرتے ہیں پہلے سے. بھئی ہم عید ہمارا سب سے بڑا تہوار عید ہے، عید کے لیے ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں. تو یہ جو رمضان ہے یہ بھی ایک سیزن ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موسم ملا ہے ہمیں، نیکیوں کا موسم ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا موسم ہے، اللہ کو راضی کرنے کا موسم ہے. اس رمضان کے لیے ہم اپنے آپ کو کیسے تیار کریں، اس پر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی آج آپ کے سامنے بات کروں. سب سے پہلی بات تو آپ اپنے دماغ میں یہ رکھیں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. اگر ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آ رہا ہے تو بھائی یہ کوئی معمولی بات نہیں، بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ. ہمارے اور آپ کے بیچ میں سے ہی بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں، بہت سارے جوان، بہت سارے بوڑھے پچھلے رمضان میں تھے، اس بار نہیں ہیں. وہ اللہ چاہتا تو ہمیں بھی اٹھا لیتا بھائی، ہمارا کوئی اختیار تھوڑی ہے، موت پوچھ کے تو نہیں آتی. ہم زندہ ہیں، صحیح سلامت ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، تراویح پڑھ سکتے ہیں، رمضان کا حق ادا کر سکتے ہیں. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہے. ایک آدمی حج کر کے آتا ہے، ہم بہت مبارکباد دیتے ہیں، بھائی آپ حج کر کے آئے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آئے ہیں. عمرہ کر کے آتا ہے، ہم بڑی مبارکباد دیتے ہیں. تو بھائی ہم سب بھی مبارکباد کے لائق ہیں. اللہ ایک اور رمضان ہمیں دے رہا ہے، ہماری زندگی میں ایک اور رمضان آ رہا ہے. یہ خوش نصیبی کی بات ہے، یہ مبارکباد کے لائق بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو باقاعدہ خوشی کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ لوگوں رمضان آ رہا ہے، برکت والا مہینہ آ رہا ہے. نبی کے جو الفاظ ہیں، حدیثوں کے اندر جو الفاظ ملتے ہیں، ان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے. بڑا خوش نصیبی کا موقع ہے میرے بھائیو ہمارے اور آپ کے. آپ ابن ماجہ کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس دو لوگ آئے، دونوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا. حدیث میں وضاحت نہیں ہے، بعض علماء نے لکھا دونوں سگے بھائی تھے. تو دو بھائی تھے، یا یہ کہہ لیجیے ایک قبیلے کے تھے، ایک خاندان کے تھے، دونوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا. اور دونوں میں سے ایک بھائی جو تھا وہ دین کے معاملے میں زیادہ ایکٹیو تھا، دین کے معاملے میں زیادہ محنتی تھا. نماز کی پابندی تو بھائی سب لوگ کرتا ہے، لیکن وہ نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی بھی پابندی کرتا رہا ہوگا. روزے تو سب لوگ رکھتے ہیں رمضان کے، وہ نفلی روزے بھی رکھتا رہا ہوگا، وہ دین کے لیے اور زیادہ محنت کرتا رہا ہوگا. بہرحال حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک بھائی زیادہ محنتی تھا، دوسرا کچھ کم تھا. تو جو بھائی زیادہ محنتی تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. اور اس کے 1 سال کے بعد اس کا جو دوسرا بھائی تھا، جو اس کے مقابلے میں تھوڑا کم محنتی تھا، وہ جو ہے 1 سال کے بعد اپنی نیچرل ڈیتھ، فطری طور پہ، طبعی طور پہ جو موت سب کو آتی ہے وہ موت اس کو آئی. یعنی وہ شہید نہیں ہوا، وہ اپنی نیچرل موت سے اس کا انتقال ہوا. اب حضرت طلحہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ خواب دکھایا گیا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں. اتنے میں جنت سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس بھائی کو جو 1 سال کے بعد جس کا انتقال ہوا